وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں دن کے ایک مخصوص حصے کی قسم کھا رہے ہیں، اور ہم عموماً اپنی زبان میں اس لفظ کو چاشت کہتے ہیں۔ اور چاشت کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ ضحیٰ بیسکلی عربی میں دن کے اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج روشن ہو جائے لیکن ابھی اس کی تپش بہت زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ وقت جب سورج تو نکل آتا ہے لیکن ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے عموماً فجر کے 3-4 گھنٹے کے بعد کا وقت آپ دیکھیں جب مکمل طور پر روشنی ہو جاتی ہے لیکن دن ابھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج چڑھتا نہیں ہے اور اس کی تپش بہت سخت یا بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو قسم کھائی جا رہی ہے دن کے اس وقت کی۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے؟ رات کے بھی ایک مخصوص حصے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کائنات کی چیزوں کی قسمیں کھائی تھیں، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا سورج تھا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ مکمل دن اور مکمل رات کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ ان کے ایک مخصوص حصے کی، اور اس حصے کی کچھ خاصیت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ وہ قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر رات کے ایک حصے کی قسم کھا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رات کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں۔ جیسے جب رات داخل ہوتی ہے اس وقت رات جو ہے اس کا ایکسپوجر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بہت چہل پہل ہوتی ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کے وقت کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ایک دم شور شرابہ، کھانے پینے کے اوقات، نماز اور عشاء کی نماز آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ عموماً ہمارے پاکستان میں 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں کہ رات جو ہے وہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے رات میں، اور ہر چیز کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے عموماً 12 بجے کے بعد ہی کہ جب رات اتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ ہر چیز ایسا لگتا ہے گویا کہ تھم گئی ہے، گاڑیوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی چہل پہل بند ہو جاتی ہے۔ عموماً بعض اوقات ہوا اتنی بند ہوئی ہوتی ہے کہ نہ درختوں کا شور ہوتا ہے، نہ پتے ہل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کو جو ہے نا وہ سجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واللیل اذا سجا، رات جب وہ چھا جائے، اور یہ سجا وہ وقت ہوتا ہے جب بالکل پرسکون ہر چیز ہو جائے، اور عموماً ان اوقات میں انسان جو ہے وہ سوتا ہے اور سو کر آرام کرتا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم آ رہا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس صورت کی ہسٹری بتا دوں، شان نزول بتا دوں۔ ہوا یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آنا شروع ہوئی اور آپ نے جب لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی۔ ایسے میں ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دفعہ وحی آنے کے بعد، غالباً 3-4 دفعہ وحی آنے کے بعد وحی آنے کا سلسلہ رک گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ وحی آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ رک گیا۔ اب ایسے میں جب وہ سلسلہ رکا تو لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اس کا علم ہو گیا، کیونکہ آپ جو چند آیات آئی تھی آپ وہی تلاوت کرتے تھے اور آپ اسی کے بارے میں علم دیتے تھے لوگوں کو۔ تو جب لوگوں کو اس کا پتہ لگا، خاص کر مشرکین کو اس کا پتہ لگا کہ آپ کے اوپر وحی آنے کا سلسلہ رک گیا ہے، جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے آپ کو ٹیز کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ تمہارے جن نے تمہیں چھوڑ دیا، اور تمہارا رب جس کو تم کہتے تھے تمہیں وحی بھیجتا ہے وہ تو تم سے لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ تمہارا جو حضرت جبرائیل آتے تھے اس کو جن سے تشبیہ دیتے تھے کہ وہ تمہارا جن جو ہے وہ کب آئے گا، اور وہ تو لگتا ہے تم سے ناراض ہو کے بھاگ گیا ہے، اور اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیزز وہ دیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن پر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیونکہ ابھی بالکل ابتدائی نبوت ملنے کا دور تھا، اور ایسے میں اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا کہ جی ان کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہے گا،
ٹھیک ہے، وہ تو ابھی بہت مشکل سے وحی کے سلسلے کو ایبزارب کر پائے تھے اور وہ اس سے آشنا ہوئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ابتدا میں، تو وہ کتنا ڈر گئے تھے اور وہ کس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا، کیونکہ وہ ایک بالکل انہونی سی چیز تھی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو وہ کتنے ڈر گئے تھے اور خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو ایسے میں جب وہ اتنی مشکل سے اس وحی کے سلسلے سے یوز ٹو ہوئے، تو ایسے میں وحی کے رک جانے پر ان کے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں واقعی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں واقعی میں اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ انہیں ابھی کنفرم نہیں پتہ تھا کہ جی یہ وحی کی تو ابھی ابتدا ہے اور ابھی تو آگے بہت لمبا سلسلہ چلنے کا ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں اللہ کی محبت اپنے نبی سے، اور اللہ اپنے نبی کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب قسم جو اتارا وہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اتارا، اور کیا خوبصورت الفاظ اللہ نے استعمال کیے اپنے نبی کو سود کرنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں وہ ناراض ہوا، ہے نا۔ ودع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، اور قلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے خفا ہو کر اسے تعلقات ترک کر دینا یا اس سے ناراض ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو وحی نہیں آ رہی ہے اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آنے والی حالت بہتر ہوگی آپ کی پچھلی حالت سے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حالات آپ کے اوپر آ رہے ہیں، اور یہ جو جس طرح سے مشرکین آپ کو ٹیز کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹیز کرتے تھے، آپ کو جسمانی طور پر آپ کو نقصان پہنچاتے تھے، کچرے پھینکتے تھے، آپ کی کمر پر اوجڑیاں رکھتے تھے۔ یعنی جو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات تھے، اللہ تعالیٰ ابھی بالکل ابتدا میں آپ کو اتنی اچھی خوشخبری دے رہے ہیں، اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ دیکھو ان حالات سے گھبرا نہیں جانا، دیکھو ان حالات میں نا امید مت ہو جانا، آگے جو حالات آنے والے ہیں وہ ان سے بہت بہتر ہوں گے۔ اور ہم سب نے وٹنس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات دنیا میں بھی آئے وہ کتنے بہترین آئے، کہ ایک دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بھاگنا پڑا، مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، ٹھیک ہے، اور وہاں لوگ آپ کے خون کے در پہ ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، لیکن اسی مکہ کے اندر چند سالوں کے بعد ہی آپ کس طرح سے فاتح بن کر داخل ہوئے، اور کس طرح سے آپ نے مدینہ میں جا کر دین کی تبلیغ کی، کس طرح سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور کس طرح سے صحابہ کرام جیسی ایک مخلص جماعت اللہ نے آپ کو مہیا کی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور صحابہ کرام کے آپ کو اور صحابہ کو اس صلاحیت سے نوازا کہ آپ نے عرب کے جاہل مشرکین کو، جن کو کسی بھی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، آپ نے ان کو ہم مسلمانوں کے لیے ہیرو بنا دیا، ہے نا۔ کہ اب آج ہم جب بھی کوئی چیز کا مسئلہ ہمیں ہوتا ہے تو ہم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت دیکھتے ہیں، جنہوں نے آپ کو فالو کیا بالکل فرسٹ سٹیپ پر، اور ہمارے لیے ان کے اندر بہت ساری مشعل راہ رکھ دی اللہ نے۔ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے بہترین چیزوں سے نوازا، اور کس طرح سے اللہ نے آپ کا ڈنکا اور آپ کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ اور اگر اس کو آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی بعد میں آنے والی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، یعنی اس دنیا کے بعد جو زندگی اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، جو آپ کی منتظر ہے، وہ بہت ہی بہترین قسم کی رکھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی مشقت ہوگی، آسانیاں ہی آسانیاں، محبتیں ہی محبتیں۔ اور مزید دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کس طرح سے تسلی دے رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضیٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جب انہوں نے خطبہ دیا تو انہوں نے 3 بار انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر گواہی مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہنا
کہ میں نے اپنا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت تعلق تھا اپنے رب سے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی اس طرح کی چیزوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بھی اپنے رب کی نوازشات سے راضی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو جب وہ اپنے رب کی نوازشیں اپنے اوپر دیکھے گا تو وہ نہال ہو جائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا اپنے نبی کو سود کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صورت بیسیکلی ایک ہمیں پازیٹیو رہنا سکھاتی ہے۔ اس صورت سے جو ہے نا وہ انسان کو امید، ہوپ، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اور اگر اس صورت کی جو آخر کی جو جواب قسم کی 3 آیات ہیں، اس کو اگر ہم اپنی زندگی پر لے کر آئیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے لیسنز موجود ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری امیدیں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہمیں کس طرح سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں پہلے کیا کہا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، ٹھیک ہے۔ شروع کی 2 آیات جو قسم کی ہیں میں ان کو ابھی بیان نہیں کری، کیونکہ انشاءاللہ آخر میں ہم جس طرح سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ جواب قسم کو قسم سے اس کا کوئی جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں آپ سے ناراض ہوا۔ اب دیکھیں اس طرح کے حالات ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ آتے ہیں۔ ہر انسان اتنی مشکلات سے گزرتا ہے زندگی میں، ہر انسان کسی نہ کسی فیز میں ایسے اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کے آگے کے سارے دروازے بند ہیں، یعنی وہ جتنی بھی دعا مانگ رہا ہو اسے لگ رہا تو دعا قبول نہیں ہو رہی، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، میری مشکل آسانی نہیں ہو رہی ہے، اور میں جتنی بھی دعا مانگ رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں شیطان ہمارے اندر نا امیدی اور مایوسی ڈالنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا لگتا ہے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تو میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بیک ٹو بیک بہت ساری مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مشکلات، اللہ نے تو میرے اوپر مشکلات ڈالتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، مجھے ہی چن لیا نعوذ باللہ مشکلات کے لیے، مجھے اللہ نے آزمائشوں کے لیے چن لیا ہے۔ اس طرح کے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں اور ہماری کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ آیت پڑھیں اور ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، یہ شیطان ہے جو ہمارے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں اللہ سے نا امید کرتا ہے، کیونکہ جس دن ہم امید چھوڑیں گے اس دن جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کے ہاتھ پیر مارنا ختم کر دیں گے۔ دعا انسان کا وہ بہترین ہتھیار ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور اتنی خوبصورت عبادت یہ اللہ نے انسان کو دی ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ یہ بندے کا رب سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ان تمام عبادات میں جو ہمیں اسلام میں کہی گئی ہیں کرنے کے لیے، اس میں دعا سب سے آسان عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی مخصوص جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی مخصوص وقت کی ضرورت ہے۔ ہم کسی وقت کسی بھی حال میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا ضرور کرتے رہیں۔ مشکل حالات ہیں وہ آئیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو حالات ہیں یہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں بھی، ابھی تو پہلے ہم دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان حالات کو ایک دفعہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین حالات لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ہر بیماری کے بعد اس کی شفا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جس کو آپ نے ساری زندگی آزمائش میں دیکھا ہو۔ انسان کے اوپر اچھے اور برے حالات چلتے رہتے ہیں، انسان خوشی اور غمی کے دورانیوں کے درمیان ہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب اگر ان حالات میں جو مشکل حالات ہیں، مصیبت ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، جو بھی حالات ہیں، اگر ان حالات میں انسان اپنا رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، کنیکشن مضبوط رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں اس کو کہ دیکھو تمہارے لیے جو آنے والا وقت ہے وہ بہت بہترین ہوگا، اور دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ کہ اگر ان حالات میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھا، اپنے آپ کو مایوسی، نا امیدی، کفر کی طرف نہیں لے کر گئے، اللہ سے ناراض ہو کر عبادات نہیں چھوڑ دی، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ان تمام مشکلات کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ دیکھیں جب انسان کے اوپر جو مشکل آتی ہے تو ایک چٹ اپنے پاس لگا کر رکھ لیں اور کہیں کہ یہ بھاری لگنے والا عمل میرا میزان بھاری کر دے گا۔
جتنا مشکل کام کرنا ہوگا، جتنا مشکل عمل لگتا ہے انسان کو کرنا، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر تو بہت ہی ہمت کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے، تو بہت مشکل کام ہے، لیکن جتنا مشکل کام ہوگا میزان اتنا ہی وزنی ہوتا چلا جائے گا، ہے نا؟ تو سوچیں کہ جب انسان قیامت میں وہ دیکھے گا تو وہ اپنے اوپر رش کرے گا کہ اللہ کا شکر کہ میں نے اس حالات میں بہترین طریقے سے اللہ سے تعلق رکھا، اور ان حالات میں نے اللہ سے تعلق نہیں توڑا، بلکہ ایک انسان تمنا کرے گا کہ کاش وہ اور زیادہ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھتا، ہے نا؟ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کریں، عنقریب دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں صبر کرنے والے کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے، عمل کرنے والے کو اجر ضرور ملتا ہے، نیکی کرنے والے کی نیکی رائگاں نہیں جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا نیکی کا اجر مانگنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور اللہ کا دینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کو ریوارڈ الگ طریقے پر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی کی، اس کے بدلے میرے پاس دولت آ جائے، فار ایگزامپل۔ اللہ اس نیکی کا بدلہ کسی اور فارمیٹ میں دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا بدلہ ملا ہی نہیں۔ بعض اوقات ہمیں سکون کی صورت میں اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات اولاد میں اللہ تعالیٰ سکینت دے دیتے ہیں، بعض اوقات زوج میں اللہ تعالیٰ سکینت دے دیتے ہیں، بعض اوقات معاملات آسان کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اوپر آنے والی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ریوارڈز کی شکلیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم اپنی چھوٹی اور محدود عقل کے ساتھ ریوارڈ کی اسی شکل کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مجھے چاہیے۔ میں ریوارڈ اسی فارمیٹ میں چاہتی ہوں جو میری ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کریں، ایسا دوں گا، ایسا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور قیامت میں جب انسان جا کر اپنے اجر دیکھے گا، ان مشکل حالات میں صبر کرنے پر جو اس کو اجر دے نوازا گیا ہے، ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر جو دعائیں چمکیں گی اور جو اس کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہوگا، انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کتنا اجر مل رہا ہے اس دعا کے نہ قبول ہونے پر، ہے نا؟ تو یہ مومن کا بھروسہ ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور شیطان ہمیں بار بار نا امیدی کیوں دلواتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عمل پر جمے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے۔ نا امیدی کیا ہے؟ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے، کفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بار بار یقین دلاتے رہنا ہے۔ دیکھیں انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہے نا؟ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اچھا سوچتا ہے کہ کروں گا، پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر دیتا ہے، انجانے میں کر دیتا ہے۔ لیکن توبہ کے دروازے اللہ نے اسی لیے تو کھلے رکھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے استغفار کا آپشن اسی لیے دیا ہوا ہے کہ استغفار کرو، ان پچھلے گناہوں کو چھپاؤ، معافی مانگو اور آگے بڑھو۔ تو بعض اوقات شیطان ہمیں کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا۔ اچھی بات ہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اچھی بات ہے اپنے گناہوں کا اندازہ لگانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، لیکن اتنا اپنے پر حاوی نہیں کرنا کہ میں اتنی گنہگار ہوں کہ اب میرے سے کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی اور اب اللہ نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، اور یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، اور پھر واپس سے اسی توجہ کے ساتھ، اسی جستجو کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور یہ سوچتے رہنا ہے کہ نہیں میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی۔ اور جب مشکل حالات آئیں تو سوچیں کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ انسان کے ہر عمل پر جو کچھ انسان عمل کرتا ہے یا جو حالات آتے ہیں نا وہ گزر جاتے ہیں، لیکن جو اس نے عمل کیا ہوا ہوتا ہے اس کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ رمضان ہے، اس سے پچھلے رمضان کے بارے میں ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3-4 رمضان تھے اس میں روزے بہت بھاری تھے، گرمی بہت شدید تھی اور روزے بہت ہی سخت تھے، بہت پیاس لگا کرتی تھی، لیکن وہ روزے گزر گئے۔ اب اس رمضان میں ہمیں وہ کوئی بہت زیادہ یاد نہیں آتے کہ جی ہم نے بہت مشقت کے ساتھ وہ روزے رکھے تھے، اس رمضان میں ہمیں وہ بہت بھاری لگ رہے تھے، لیکن اب اس رمضان میں جب ہم اپنی روٹین میں آئے تو ہم بھول گئے کہ جی وہ کیسے روزے تھے۔ لیکن اس روزے میں جو ہم نے صبر کیا، جو ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، جو ہم خاموش رہے، جو ہم نے اللہ کی عبادت کی، جو ہم نے اس روزے کے اندر اللہ کے لیے کوششیں کی، عبادات کی، ان سب کے اجر محفوظ ہو گئے، ہے نا؟ تو اسی طرح ہمارے حالات زندگی میں اللہ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات بنائی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. یہ مشکل اور یہ آسانی اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی کے دن بھرے کبھی کی راتیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کا ان جواب قسم سے کیا تعلق ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ضحیٰ روشنی ہے نا، روشنی سے دن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جب دن مکمل روشن ہو اور ٹھنڈا بھی ہو. تو اس ضحیٰ کو دراصل تشبیہ دی جاتی ہے نزول وحی سے، قرآن سے. جو قرآن نازل ہوا رہا تھا تو وہ کس طرح سے روشنی کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی وحی آتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشنی کی طرح کا وقت تھا. اور واللیل اذا سجا، رات کا وہ پہر جب ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کون سا وقت تھا جب وحی کا آنا رک گیا. ٹھیک ہے، اس کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وحی کے آنے کا رک جانا دراصل ایسے تھا جیسے واللیل اذا سجا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں دن اور رات یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے لیے کتنی اہمیت والی رکھی ہیں کہ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. دونوں چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. دن کا ہونا بھی انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. اور اسی طرح رات کا ہونا بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. یہ دونوں مل کر انسان کو مکمل کرتی ہیں. صرف اگر دن ہو تب بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں ہے، اور صرف اگر رات ہو تب بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح نرمی اور گرمی، مشکل اور آسانی، ان دونوں کا ہونا انسان کی زندگی میں ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو یہ فیکٹ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں نکل کر سامنے آتی ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے، آپ نے اگر لائف ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنی اس صلاحیت کو اس وقت پہچانا جب ہم بہت مشکل حالات میں تھے. اور لوگوں کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہماری بہت ساری صلاحیتیں جو ہم نے دبا کر رکھی ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا میں یہ بھی کر سکتی ہوں. لیکن جب کوئی مشکل وقت آیا، جب کوئی آزمائش آئی، جب کوئی تکلیف آئی، تب میری وہ صلاحیت نکل کر سامنے آئی، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو. اس صلاحیت کے نکلنے کا ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ مشکل حالات. تو مشکل حالات انسان کو سکھاتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گی، چونکہ بہت کامن سی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً جب لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہیں ہم سے کوکنگ نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کچن کا کام نہیں کر سکتے. لیکن وہی لڑکیاں شادی کے بعد اور اسپیشلی بچوں کے بعد جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو کہیں سے یقین ہی نہیں آئے گا کہ وہی لڑکی جو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. وہ انتہائی مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، بچوں کے کام کر رہی ہوتی ہے، بچوں کے لیے کھانے بنا رہی ہوتی ہے، شوہروں کے لیے، گھر والوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. کب آئی اس کی یہ صلاحیت سامنے؟ جب اس کے اوپر پڑی نا، اسے کرنا پڑا، مشقت آئی تو اس نے یہ سب کیا. کر سکتا ہے، ہر انسان صلاحیت اپنی نکال کر کام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. ہماری خود کی بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جن سے میں خود نہ آشنا ہوں. جب مشکلات آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے اچھا میں یہ بھی کر سکتی تھی، اچھا میں کما بھی سکتی تھی، اچھا میں جو ٹیچنگ بھی کر سکتی تھی، اچھا میں بول بھی سکتی تھی، اچھا میرے اندر لکھنے کی اتنی بہترین صلاحیت ہے. یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ہماری عموماً مشکل حالات میں نکل کر سامنے آتی ہیں. اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو آسمان کی چیزیں ہیں، آفاقی شواہد ہیں، یہ گواہ ہیں کہ جس طرح سے روشنی اور تاریکی ہوتی ہے، روشنی بھی ہے تاریکی بھی ہے، اسی طرح انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے نا. یہ نرمی گرمی آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اپنی ذمہ داریاں اچھے سے پوری کرے. اور پھر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ضحیٰ دراصل ایسا ہے جیسے وحی کا آنا، وحی کے آنے کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو ضحیٰ سے تشبیہ دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ بہت بھاری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، آپ کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی اور آپ بہت ٹینس ہو جاتے تھے جب آپ پر وحی آ رہی ہوتی تھی. لیکن جب وحی آ جاتی تھی اس کے بعد آپ بہت ریلیکس ہو جاتے تھے. تو اسی طرح قرآن کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جب ہم ان پر عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ تو بہت مشکل عمل ہے، یہ میں کیسے کروں گی، آج کل کے زمانے میں ہونا پاسبل نہیں ہے، ہماری فیملی میں تو ہم یوں نہیں کر سکتے، میں کروں گی تو میرا مذاق اڑایا جائے گا. تو ابتدا میں ہمیں وہ عمل بھاری لگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کا ہو چاہے کوئی بھی بنیادی عمل ہو. لیکن گریجولی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس
کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر کامیابی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بیان کی اور ہمیں سمجھایا اور ہمیں تسلی دی کہ دیکھو مشکل حالات سے، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، امید لگا کر رکھنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس طرح سے رات کے بعد دن آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح میرے مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی لے کر آئیں گے، اور اتنی اچھی آسانی لے کر آئیں گے، اتنے خوبصورت طریقے سے انسان کو نوازیں گے، بہترین طریقے سے کہ انسان اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مشکلات میں، آسانیوں میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ ہمیں اپنے سے جوڑے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اور ایک ٹپ میں دینا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں اللہ سے جڑے رہنا ہے تو اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب سے جڑے رہنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔